اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایسپیرنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایسپیرنٹس، آج ہم بات کریں گے CSS 2021 میں ایکسپیکٹڈ انگلش ایسے کا ٹاپک، جو میں نے اس لحاظ سے سوچا ہے کہ ایک تو کرنٹ سچویشن اس طرح کی ہے، اور دوسری اس بات سے کہ پاس پیپرز کو اگر دیکھا جائے تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی ٹاپک کسی نہ کسی فارم میں ضرور ڈسکس کیا جاتا ہے۔ سو دیٹس وائی آئی ہیو چوزن فار یو CSS 2021 ایکسپیکٹڈ انگلش ایز اے ٹاپک دیٹ ورلڈ's journey, globalization to deglobalization. It is very important topic and it may appear in CSS 2021 and PMS 2021 in English essay or current affair or in any other paper. So first we talk about what is globalization. تو سب سے ہم یہاں پر گلوبلائزیشن کی جو چھوٹی چھوٹی کانسیپٹس ہیں اور چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز جو ہیں، تاکہ جس سے ہمارے ریڈر کو پڑھنے کے لیے، جو ریڈر جو ہمارے لیے پڑھ رہے ہیں ان کو یہ پڑھنے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو، تو اس لیے سب سے پہلے واٹ از گلوبلائزیشن کی طرف ہم آئیں گے۔ تو گلوبلائزیشن کیا ہے؟ انٹیگریشن امنگ پیپل، کمپنیز اینڈ گورنمنٹ آف ڈفرنٹ نیشنز۔ Second definition is economic globalization, the integration of national economies. And the third definition is globalization is usually recognized as being driven by a combination of economic, technological, socio-culture, political and biological factors. Next definition اسی میں what is globalization میں ہے free flow of goods and services. And the last definition in globalization is a defining feature of globalization is an international, industrial and financial business structure. Next aspirant ہم بات کریں گے کہ globalization کے objectives کیا ہیں. What are the objectives of globalization? So globalization objectives are rapid and free flow of capital, but it does not allow the free flow of labor. یہ آبجیکٹیو میں اگر گلوبلائزیشن کے جو کنٹریز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کیپٹل ہے وہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرے، فرام رچ کنٹریز ٹو دا پور کنٹریز، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ ان کی جو لیبر ہے وہ جو ہے وہ ان کے پور کنٹری سے رچ کنٹری میں نہ آ سکے، کیونکہ جاب اپرچونیٹیز اپنی ہی نیٹو کنٹری میں اپنی ہی نیٹو پیپلز کو دینا آسان ہوتا ہے، اور دوسرا کہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ دیٹس وائی گلوبلائزیشن میں بڑی کنٹریز کا ایک یہ موسٹ امپورٹنٹ فیچر بھی کنسیڈر ہوتا ہے۔ اس کے بعد تھرڈ آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کراس بارڈر ٹریڈ ہونا چاہیے اور انویسٹمنٹ ہونی چاہیے۔ آبجیکٹیو میں نیکسٹ جو اس کے سپورٹرز ہیں اور جو اس کے اوپوننٹس ہیں ان دونوں کا اپنا اپنا ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے۔ جو اس کے پروپوننٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن آرگیوز دیٹ اٹ الاؤ پور کنٹریز اینڈ دیئر سٹیزنس ٹو ڈیولپ اکنامکلی اینڈ ریز دیئر اسٹینڈرڈز آف لیونگ۔ اور اس کے جو اگینسٹ جو ان کے اوپوننٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دا کریشن آف این unfettered international free market has benefited multinational corporations in the Western world at the expense of local enterprises, local cultures, and common people. Some burning issues discussed in globalization، یعنی کہ جو برننگ ایشوز ہمارے جو ورلڈ وائڈ چل رہے ہیں وہ اس کو گلوبلائزیشن میں کس طرح ڈسکس کیا جاتا ہے، یا کون کون سے ایشوز ہیں جو گلوبلائزیشن کے زمرے میں آتے ہیں۔ وہ فرسٹ ہے کہ پرابلمز آف مائگریشن اینڈ انلیگل ریفیوجیز فلیئنگ ٹورڈز مور ڈیولپڈ کنٹریز۔ سب سے پہلا پرابلم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ امیگرینٹس کا ڈیولپڈ کنٹری میں آنا فرام لوور ڈیولپنگ کنٹری یا انڈر ڈیولپنگ کنٹری سے۔ سیکنڈ ہے گلوبل وارمنگ، کیونکہ یہ ایسے ٹاپکس ہیں، ایسے ایشوز ہیں جو کہ تمام کے تمام کنٹریز میں کامنلی ڈسکس کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کا سلوشن یا جو پرابلم ہے یہ ان سب کنٹریز کے لیے کامن ہے۔ تھرڈ ہے وائڈ اسپریڈ پاورٹی ان دا ڈیولپنگ اینڈ لیسٹ ڈیولپڈ ورلڈ۔ اور چوتھا ہمارے پاس جو گلوبلائزیشن میں پرابلم جو ایڈریس کیا جاتا ہے وہ ہے لیبر یونینز اینڈ چائلڈ لیبرز کے حوالے سے۔
سو یہ جو اس کے علاوہ اور بھی پرابلمس ہیں اس کو ہم نیکسٹ سلائڈ میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ گلوبلائزیشن میں جو کنٹریز کے تمام کنٹریز کے جو کامن ایشوز ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ برننگ ایشوز میں ایکٹس آف ٹیررزم اینڈ پولیٹیکل ریولیوشنز ہیں، وائلڈ لائف پریزرویشن پارکس اور آف اینشینٹ مونومنٹس، the geopolitical issues like Palestine or Kashmir, and the last burning issue in globalization is transition of nations like East Timor اور بوسنیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہسٹری آف گلوبلائزیشن کی۔ گلوبلائزیشن میں 4 فیزز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، یا گلوبلائزیشن کی ہسٹری کو 4 فیزز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ اس میں جو فرسٹ فیز ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ فرسٹ فیز گریک کلچر، الیگزینڈریا، ایتھنز، the idea of cosmopolitan culture from Greek cosmopolis means world city emerge, Roman Empire, the Parthian Empire and the Han dynasty were connected through Silk Road۔ تو فرسٹ فیز کو اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے پاس 3 جو ریجنس تھے ان کے اندر، ان تینوں ریجنس کے اندر گلوبلائزیشن ایگزسٹ کرتی تھی، جیسے کہ آج کل جہاں پر آج کل چائنا ہے یہاں پر ہان ڈائنیسٹی ہوتی تھی۔ اس کے بعد اگر آپ یوریشین پلیٹ کو دیکھیں یا رومن امپائر اور چائنیز امپائر کے درمیان کا جو علاقہ ہوگا، ریجن ہوگا، اس کو پارتھین امپائر کہتے ہوتے تھے، اور جو ہمارے پاس جہاں آج کل روم جہاں ہے وہ ہمارے پاس رومن امپائر ہوتی تھی۔ تو ان تینوں کو ریجنس کو جو کنیکٹ کرتی تھی وہ سلک روڈ ہوتی تھی، اور ان تینوں ریجنس کے اندر گلوبلائزیشن جو تھی وہ فرسٹ فیز میں شروع ہوئی۔ اس کے بعد سیکنڈ فیز پہ آتے ہیں۔ Second phase, interaction among different nations of the world, Jewish and Muslim traders and explorers, advent of the Mongol Empire, travelers and missionaries such as Marco Polo۔ تو سیکنڈ فیز میں ہمارے پاس جو تھا وہ انٹریکشن تھا ڈفرینٹ ریلیجیس لوگوں کا، ریلیجیس نیشنز کا، اس کو ہم سیکنڈ فیز۔ اس کے بعد آتا ہے تھرڈ فیز۔ تھرڈ فیز جو ہوتا ہے وہ کرسٹوفر کولمبس کا 15 سینچری میں تھا، یعنی کہ جب ہمارے پاس ٹرکی میں جو تھی وہ آٹومن امپائر تھی، تو یورپ جو تھا وہ ایشیا سے کنیکٹ نہیں تھا آٹومن امپائر کی وجہ سے، وہاں پر ہیوی ٹیکسز تھے، تو انہوں نے ڈفرینٹ سی روٹس جو تھے وہ ڈھونڈنے شروع کیے، تو کولمبس نے جو تھا وہ کام شروع کیا۔ اس کے بعد ڈفرینٹ جو تھے ڈفرینٹ یورپین کنٹریز لائک اس میں اسپین تھا، پرتگیز تھے، اس میں فرانس تھا، تو یہ اس کے بعد یو کے تھے، تو یہ ان لوگوں نے ڈفرینٹ یورپ سے نکل کے پھر ڈفرینٹ کالونیز شروع کی اور کولونیل سسٹم کو یہ وجود میں لے کر آئے، تو وہ تھرڈ فیز تھا۔ اس کے بعد جو فورتھ فیز جو ہے وہ اسٹارٹ وہ ہوا تھا 19 سینچری میں، جو تھی وہ انٹرنیشنل کنٹریز جو تھی انہوں نے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بنائی۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو تھی وہ بیسیکلی گلوبلائزیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے بنائی گئی۔ Globalization of economy depends upon promotion of free trade, elimination of tariffs, creation of free trade zones with small or no tariff, reduction or elimination of capital control, reduction, elimination or harmonization of subsidies for local businesses. Similarly, creation of subsidies for global corporation, harmonization of intellectual property law across the majority of states with more restrictions, supranational recognition of the intellectual property registration, that is patents granted by China would be recognized in the United States. These laws are formed to support the globalization. Tools in the modern world to support globalization are multinational corporation, that is the first important tool, and second is internet. You know very well that the internet brought international communities close each other, so this is the very important tool for globalization. And third is the media. Similarly, tools in the modern world to support globalization is rapid migration and demographic changes, and the third is World Trade Organization, and the last one is regional economic groups like ECO, like different agreements which was established for different countries for different purposes and objectives. Now we will talk about the consequence of globalization. We divide it into different perspective. The first is the technological perspective. The cost of transport or travel, and above all the cost of the communication informative, have fallen dramatically in the post-war period. Second World War, First World War کے بعد Second World War کے بعد جو communication کے جو تھے
سورسز تھے ان کو چینج کیا گیا، اور جو کاسٹ آتی تھی مارکیٹ سے لے کر پاپولیشن میں آنے کے لیے وہ کم سے کم ہوتی گئی، جس کی وجہ سے گلوبلائزیشن بڑھی۔ سیکنڈ ون از دا اویلیبلٹی آف چیپ ریپڈ اینڈ ریلائبل کمیونیکیشنز، اینڈ تھرڈ ون از انٹرنیٹ کریٹڈ اے ہول نیو یونیورس۔ The consequence of globalization, the development perspective is divide between rich and poor. And the second is the success or failure would depend upon first point, the strengthening one's economics way, and the rule of the game are defined by the World Trade Organization. This is یہ جو رول جو آیا تھا کانسیکوینس کا ڈیولپمنٹ کا، اس میں جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن تھی یا ڈفرینٹ آرگنائزیشن تھی، وہ ہمیشہ جو زیادہ فنڈنگ کرتا تھا یا زیادہ سپورٹ رکھتا تھا ملٹری یا اسٹریٹجکلی، اس کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی تھی، تو اس لیے یہ سب سے زیادہ گلوبلائزیشن کا سیویئر اسپیکٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ Now we will discuss the social perspective. The first is sensitivity to the community, cultural norms and environmental. Sometimes globalization جو ہوتی ہے وہ جو ریجنل کلچر ہوتا ہے یا لوکل کلچر ہوتا ہے اس کو وہ ہارمونائز نہیں کرتا، اس کو ڈی گریڈ کرتے ہیں یا اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں۔ جس طرح فریڈم آف اسپیچ جو ہوتا ہے وہ یورپ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن فریڈم آف اسپیچ مسلم کنٹریز کے لیے صحیح نہیں ہے، تو یہ ایک کنٹراڈکٹری پرسپیکٹو جو ہوتا ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کنڈیشن آف ہیومن رائٹس، وومن امپاورمنٹ، وہ بھی سچویشن ڈفرینٹ ہے ہر ریجن ٹو ریجن۔ جینڈر سینسٹائزیشن اور سیوک ایجوکیشن بھی ریجن ٹو ریجن ویری کرتا ہے۔ اسٹیٹس آف ویمن ان سوسائٹی یہ بھی ویری کرتا ہے۔ پولیٹیکل اسٹیٹس بیکمنگ مور ڈیموکریٹک، فریڈم آف اسپیچ، رول آف لا، ایکول ایکسیس ٹو ریسورسز، لیول آف ایجوکیشن، یہ سوشل پرسپیکٹو میں کانسیکوینس آف گلوبلائزیشن میں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ Globalization impact on the following key areas. The first is globalization also a key to a future environmental changes. Second, globalization is having a major impact on population migration, population distribution, particularly through acceleration urbanization trends and growth of mega cities. Fourth one is the population change are in turn impacting on security, governance, poverty, health and environmental factors. Negative effects of globalization: increase inequality and environmental degradation. The world today is so interconnected that the collapse of the subprime mortgage market in the US has led a global financial crisis and recession. Brain drain, food security, disease, drug and illicit good trades. Arguments from supporter of globalization: it increases economic prosperity as well as opportunity. Free trade leads to a more efficient allocation of resources. This leads to lower prices, more employment, higher output and higher standard of living. Globalization as a beneficial spread of liberty and capitalism. Criticism against globalization is poorer countries suffering disadvantages, the exploitation of foreign impoverished workers, the shift to outsourcing، یعنی کہ سورسز کا جو ہے وہ ضائع ہو جانا یا چلے جانا، اپنی کنٹری میں یوز نہ ہونا بلکہ دوسری کنٹری میں جا کے یوز ہونا۔ The next one is weak labor unions, an increase in exploitation of child labor, income disparity and maladjustments. The cultural factor of West and the East are in conflict. Definitely, we all know that. The impacts is visible everywhere in food items, dressing, behaviors, and cultural movements. But promotion of corporatist investors, corporation interest may be a viable solution for this cultural conflict. For example, اگر دو کنٹریز میں کنفلکٹ ہوتا ہے تو دونوں کنٹریز کو چاہیے کہ وہ اپنے کامن ایریاز کو ڈسکس کریں اور اسی میں رہتے ہوئے اپنے کنفلکٹس کو دور کریں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اپنا انٹرسٹ جو ہوتا ہے اس کو پرائرٹی پہ رکھتے ہیں، اور اپنے انٹرسٹ کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھ کر جو پرابلمز ہوتے ہیں میوچل ان کو ریزالو کیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ڈی گلوبلائزیشن ایونٹس کی، کہ وہ کون سے ایونٹس ہیں جن کی وجہ سے گلوبلائزیشن کو ڈیموٹ کیا گیا۔ اس میں ڈی گلوبلائزیشن میں دیکھیں، سب سے پہلا وار آن ٹیرر ہے، اس نے نیشنز کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو ڈیوائیڈ کیا، ریلیجیس ہارمونیز کو، جو فالٹ لائنز تھیں ان کو کریکس میں اضافہ کیا۔ اس کے بعد بریگزٹ کا تھا، یعنی کہ برٹش کا یورپی یونین سے علیحدہ ہو جانا سب کے لیے شاکڈ تھا، جو کہ ڈی گلوبلائزیشن کے لیے ایک میجر سٹیپ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یو ایس اے کے کئی ایسے
آپشنس تھے، یا ایسے کئی سٹیپس تھے جو اس نے اپنی انٹرسٹ کو سیو کرنے کے لیے کیے، جس میں ایران کے ساتھ جو نیوکلیر ڈیل تھی وہ نل کر دی گئی. اس کے بعد جو گلوبل وارمنگ سے ریلیٹڈ کاپ کے جو ایگریمنٹس ہیں ان سے پیچھے ہٹ گئے. سملرلی یو ایس اے نے فرینڈلی ریلیشنز جو تھے وہ نارتھ کوریا سے ڈیولپ کرنا شروع کیے، کیونکہ وہ نارتھ کوریا کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتا تھا تاکہ اس کے ساتھ کنفلکٹ نہ کریٹ ہو. اور اس کنفلکٹ کیونکہ اگر کنفلکٹ ہوتا ہے تو پھر مزید گروپس بنتے ہیں اور اس گروپس میں مزید انٹینسٹی کریٹ ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ یو ایس اے کا جو سیریا کے ساتھ ٹروپس کو ودرول کرنا تھا وہ یہی تھا کہ گلوبلائزیشن کو ڈیموٹ کیا جائے. کازز کو دیکھا جائے، کازز آف ڈی گلوبلائزیشن کیا ہے، تو اس میں فرسٹ ہے رائز آف دا رائٹ ونگ نیشنلزم. امریکہ میں ٹرمپ کی گورنمنٹ آئی تو وہ رائٹ ونگ نیشنلزم تھا. اسی طرح انڈیا میں مودی کی گورنمنٹ آئی تو وہ بھی رائٹ ونگ نیشنلزم تھا. اور فرانس میں بھی میکرون جو تھا اس کی گورنمنٹ جب آئی تو وہ بھی ایک رائٹ ونگ نیشنلزم تھا. سیکنڈ ہے ہمارے پاس رچ کنٹریز آر انیبل ٹو سپورٹ پور کنٹریز. ہیومینیٹیرین بیسس پہ کوئی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرتا، ہر ایک کا اپنی کنٹری کا اپنے ملک کا انٹرسٹ ہوتا ہے جو اس کو دوسرے کنٹری کو سپورٹ کرنے پر مجبور کرتا ہے. اس کے بعد انفلکس آف امیگرینٹس سے، امیگرینٹس کا بہت زیادہ رجحان بڑھ گیا تھا، کیونکہ ٹرمپ نے بھی جو میکسیکو کی وال تھی 3400 کلومیٹر اس کو بنانے کا عندیہ دے دیا، اور اس کو بنائی بھی گئی امیگرینٹس کو روکنے کے لیے. اسی طرح برٹشرز جو تھے انہوں نے اٹلی پر الزام لگایا تھا بریگزٹ میں کہ وہ امیگرینٹس کو روک نہیں پا رہا، اس لیے انہوں نے ٹرکی کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا تھا تاکہ وہ امیگرینٹس کو اپنی جگہ میں اگر سپورٹ دیتا ہے تو وہاں اس کی ہم ہیلپ کر دیں گے. تو امیگرینٹس کا ایک بہت بڑا فیکٹر تھا ڈی گلوبلائزیشن میں. اس کے بعد ڈیزیز جو تھی لائک کرونا وائرس آیا، اس نے ڈی گلوبلائزیشن کو مزید سپورٹ کیا اور ساری کنٹریز کو آئسولیشن میں لے گیا. اس کے بعد کنٹریز تو کیا لوگوں کو آئسولیشن میں چلا گیا. تو یہ ڈی گلوبلائزیشن میں بھی ایک میجر اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے بعد پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان انڈیویجول کنٹری از آلسو اے کاز آف دا ڈی. سو اگر گلوبلائزیشن اور ڈی گلوبلائزیشن میں اگر بیلنس پوائنٹ اگر کو دیکھا جائے، بیلنس سٹیج کو دیکھا جائے، تو اس میں اگر دیکھا جائے تو ماڈرن ٹرینڈز جو ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ بلاک سسٹم بنایا جا رہا ہے، یعنی کہ جس طرح چائنا، پاکستان اور جو سی پیک کے اندر، اسی طرح جو ون بیلٹ ون روڈ کے اندر جو پروجیکٹس آ رہے ہیں ان کا ایک بلاک. اسی طرح اسلامک کنٹریز میں جو پروگریسو اسلامک کنٹریز ہیں لائک پاکستان، ملیشیا اور ٹرکی، ان کا گروپ، اس طرح کا بلاک سسٹم جو ہے وہ اب اسٹیبلش ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جوائنٹ کمپنیز جو ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ چائنا میں بھی جوائنٹ کمپنیز اور امریکنز کی بھی جوائنٹ کمپنیز ہیں، اور ان جوائنٹ کمپنیز کا بجٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ پاکستان سے 7 ٹائم بگر ہے. سو ان کمپنیز کا رول جو ہے وہ بہت بڑا کنسیڈر ہو رہا ہے، اور یہ ایک رول جو ہے وہ گلوبلائزیشن اور ڈی گلوبلائزیشن کے درمیان کا ایک رستہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے بعد کلچرل گروپنگ کا بھی ٹرینڈ جو ہے وہ اب سٹارٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے جس طرح افریقہ میں ہے وہ کلچرل بلاکس جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ایسے کا ٹاپک جو ہے وہ پسند آیا ہوگا، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ٹاپک تھا میرے نزدیک، تو اس لیے میں نے آپ سے ڈسکس کرنا چاہا. اس کے لیے آپ فیڈ بیک دیجیے گا، اپنے کمنٹس دیجیے گا. اپنا کانٹیکٹ نمبر میں نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ اس سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. فردر اس میں کوئی آپ کو اگر ہیلپ چاہیے ہو تو وہ بھی بتائیے گا. کوئی میٹیریل کے یا نوٹس کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو تو وہ بھی آپ ضرور ڈسکس کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اس ویڈیو کو کائنڈلی شیئر بھی کیجیے گا اپنے گروپس میں، اور پروموٹ بھی کیجیے گا. اور اس کے بارے میں کوئی فیڈ بیک ہو، کمنٹس ہو تو وہ بھی ضرور دیجیے گا. اور کائنڈلی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے تاکہ نیکسٹ اگر ویڈیو میں انشاءاللہ 2-3 دن بعد پھر ایسے کے حوالے سے اپلوڈ کروں گا تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. تھینک یو.